السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں لیٹس انجوائے کی جانب سے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ بہت سارے دوستوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دبئی جا کر کام کریں۔ تو سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ جو ہے دبئی کی ریئلٹی جو کہ کافی لوگ نہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ دبئی کی ریئلٹی یہ ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا اور مختلف سرسبز باغ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جو ہے ریئلٹی کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ملک میں رہیں اور زیادہ کے لالچ میں نہ پڑیں۔ اپنے ملک میں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کریں اور آزادی کے ساتھ آپ جو ہے جئیں، ٹھیک ہے؟ آپ دبئی چلے جائیں گے، فرض کریں آپ کو یہاں سے کمپنی ویزا دیتی ہے، فرض کریں یہاں آپ کو جو ہے ایک کمپنی ویزا پرووائڈ کرتی ہے اور آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ کو وہاں یہ مطلب فری لنچ دیا جائے گا، فری ڈنر ہوگا اور سب کچھ، اس کے علاوہ فری جو ہے وہ ہوگی رہائش ہوگی، ٹھیک ہے؟ میڈیکل ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جو ہے لاوارث چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دوستو وہاں پر جو ہے بہت ہی کم جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو رہائش بھی دی جائے، آپ کو میڈیکل بھی دیا جائے اور آپ کو جو ہے مطلب کہ اور مختلف سہولیات دی جائیں، ٹرانسپورٹیشن دی جائے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہاں مطلب کہ آپ لگا کے جائیں گے پاکستانی 2 سے 3 لاکھ روپے آپ لگائیں گے اور وہاں جائیں گے تو وہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو 800 درہم یا 1000 درہم تک جو ہے آپ کی سیلری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں سے آپ کا کھانا بھی خود آپ نے بنانا ہے، مطلب خود افورڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رہائش بعض اوقات مل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی۔ اگر کمپنی کی طرف سے مل جائے تو وہ رہائش مطلب اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، ایک ہی روم میں جو ہے 10 سے 12 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور مطلب کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہوتا۔ اگر آپ جو ہے آپ خود سے رہائش لیں گے تو وہ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی، بہت جو ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں اس کے علاوہ اور تو دوستو وہاں جو ہے آپ نے ہر چیز جو ہے ایک رول کے مطابق کرنی ہے اور رول کے مطابق ہی آپ نے چلنا ہے۔ اگر آپ نے مطلب کہ کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لائن بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ وہاں لیبر میں جاتے ہیں، لیبر کمپنی ویزے میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جو کہ آپ یہاں کرنا چاہیں تو ایزیلی کر سکتے ہیں، پر وہاں جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور وہاں بہت ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں تو بڑے جو ہے جوش کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم اور بڑے خواب لے کے جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ اتنی زبردست رہائش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے ریئلٹی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کہیں بھی جانے لگیں، میں یہ نہیں کر رہا کہ نہیں جانا چاہیے، جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کنفرم کریں کہ واقعی ایسی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ کافی لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے بہت تقریباً 10 یا 12 دن کے اندر ہی وہ واپس لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ان کے جذبہ جوش ہوتا ہے کہ ہم جا کے کام کریں گے۔ تو اگر آپ واقعی دل سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، پر جانے سے پہلے آپ نے ایک ضرور کام کرنا ہے کہ آپ جو ہے صحیح سے معلوم کر لیں کہ وہاں آپ کو کیا چیز ملے گی، کیا نہیں ملے گا اور کیا سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں جانے کے بعد جو ہے کوئی آپ کی ذمہ داری سر نہیں لے گا اور آپ کو جو ہے علیحدہ جو ہے تو وہاں جا کر جو ہے آپ کو ایک علیحدہ جو ہے سسٹم کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کوئی اتنی آسان زندگی نہیں ہے جیسا کہ ہم یہاں سے سمجھ کے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت ایزیلی کام ملے گا اور ہم ایسا کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو 600 درہم، 800 یا حد جو ہے پار کر لیں تو آپ کو جو ہے 1000 درہم تک تنخواہ مل جائے گی، جس میں بمشکل گزارا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی رہائش نہیں ہے تو 200 سے 300 درہم کی جو ہے آپ کو رہائش ملے گی، اس سے کم رہائش جو ہے وہاں نہیں ہے۔ اور آپ اگر کھانا کھاتے ہیں، گھر پہ کھانا بناتے ہیں، خود جو ہے کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بھی تقریباً کم سے کم آپ کو 300 درہم تک خرچہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے مطلب 600 درہم تو یہ ہو گیا، یہ آپ نکالیں گے پیچھے رہ جائے گا 500 درہم، تو وہ آپ نہ مطلب کہ اس سے گھر والوں کو کچھ ہوگا، نہ آپ مطلب کہ کچھ اچھی طریقے سے رہ سکیں گے، نہ کھا سکیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو صرف جو ہے یہ ہوتے ہیں جو مطلب
ایجنسیز والے، وہ جسٹ آپ سے جو ہے رقم نکلواتے ہیں، رقم نکلوا کر آپ کو جو ہے یہاں سے بھیج دیتے ہیں، اور آگے ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا، مطلب کہ آپ کو رہائش ملے گی نہیں ملے گی، وہ یہاں سے آپ کو بتا دیں گے کہ ساری چیزیں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ سے یہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اگر کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دل سے کام کرنا چاہتے ہیں پھر تو جائیں، اگر ایسا نہیں ہے، کافی لوگ میں نے دیکھے وہاں جا کر جو ہے تقریباً 10 سے 12 دن گزرتے ہیں، 10-12 دن گزرنے کے بعد جو ہے ان کا دل نہیں لگتا، 10 سے 12 دن گزرنے کے بعد ان کا دل نہیں لگتا، اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے جو ہے گھر جانا ہے، اور پھر وہ رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، آتے تو بہت ساری تعداد میں ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح آتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے جو ہے وہ مطلب کہ بہت ایسے جس سپیڈ سے آتے ہیں اس سے ڈبل سپیڈ میں واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ 10-12 دن میں ان کو گھر یاد آنے لگتا ہے، گھر کی ماں باپ یاد آنے لگتے ہیں، بہن بھائی یاد آنے لگتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم وہیں صحیح تھے۔ تو کافی سارے لوگ جو ہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کمپنی آپ کو 2-3 مہینے کے لیے آپ کا امپلائمنٹ ویزا جو ہے نہیں لگاتی، ٹھیک ہے، امپلائمنٹ ویزے مطلب کہ آپ کی جاب سٹارٹ نہیں ہوتی، وہ 2-3 مہینے جو ہے آپ نے خود ہی اپنا سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہیں ایسے روم میں ڈال دے گی، مطلب کہ آپ کو وہ چیک کرے گی بندہ جو ہے کہاں تک برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر وہ یہ کمپنی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ بھاگنے والا ہے تو پہلے ہی بھاگ جائے امپلائمنٹ ویزا لگنے سے پہلے، ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کا امپلائمنٹ ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، اگر آپ آنا بھی چاہیں گے تو کمپنی جو آپ پہ کیس کر دے گی، ٹھیک ہے، آپ ایئرپورٹ تک بھی نہیں جا سکیں گے، ایئرپورٹ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر ہر حال میں جو ہے 2 سال پورے کرنے پڑیں گے، اور حال ہی میں جو ہے دبئی کی حکومت نے، تو دوستو اگر آپ کا جو ہے امپلائمنٹ ویزا لگ جاتا ہے تو آپ جو ہے تقریباً 2 سال تک جو ہے وہی رہیں گے۔ آپ اگر چاہتے بھی ہوں گے کہ میں واپس چلا جاؤں تو آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، اور آپ کو جو ہے 2 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے، اور 2 سال کے بعد ہی آپ کو چھٹی ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جو ہے آج کل جو ہے دبئی حکومت نے ایک اور جو ہے نیا رول نکالا ہے کہ اگر کوئی امپلائمنٹ ویزا لگنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں لگ رہا، وہ واپس جانا چاہتا ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ 6 مہینے تک اس کو امپلائمنٹ ویزا لگنے کے بعد جو ہے 6 مہینے تک آپ کو وہیں کام کرنا پڑے گا، اور 6 مہینے جب گزر جائیں گے تو آپ جو ہے اپنی جاب کو کینسل کر کے کسی اور کمپنی میں جا سکتے ہیں، یا کسی جوائن کر کے آپ جو ہے واپس بھی آ سکتے ہیں، اپنے وطن بھی واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو آپ کو جو ہے دینا چاہتا تھا، اور آپ جب بھی جائیں تو مکمل کنفرم کر کے ہر چیز دیکھ کر سوچ کر اچھے طریقے سے سوچ کر پھر جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ایک بار آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے واپس آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، جب تک بھی کمپنی کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو واپس آنے کی اجازت دیں گے۔ تو بیسٹ مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے ملک میں کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں زیادہ عرصہ کتنا عرصہ آپ کر لیں گے، 5 سال 6 سال 7 سال، حد پار کرے تو آپ 10 سال تک کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن واپسی جو ہے آپ کو یہیں آنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو 2 2.5 3 4 لاکھ لگا کر جاؤ گے تو وہ آپ اپنے ملک میں کوئی اچھا سا بزنس کر لو، اور کافی ساری بزنس ہے وہ کر لو، تو آپ جو ہے اچھی جو ہے لائف گزار سکتے ہو، اور فیملی کے ساتھ جو ہے لائف کو انجوائے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں صرف جو ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جو عام بندہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کافی سارے لوگ جو ہے یہاں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی طریقے سے دبئی بھجوا دو، ہم وہاں برتن دھو لیں گے، جھاڑو لگا لیں گے، لیکن ہمیں دبئی لے جاؤ، لیکن جیسے وہ یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں کے جو حالات جا کر دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود جو ہے واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے زندگی بہت بیزی ہے، مطلب کہ آپ رول ریگولیشن اتنے سخت ہیں کہ آپ پاکستانی خاص کر جو ہیں ان پہ بہت مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ بہت آزادی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے آٹومیٹیکلی وہ بہت مطلب ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ایسے چھوڑ کر واپس آنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو دوستو آپ سے مطلب کہ سمپل جو ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ٹکٹ کتنے کا ہوگا اور کیا ہوگا، ویزا کیا ہوگا، تو آپ جانے سے پہلے آپ سے
اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ کسی ایجنٹ سے کسی کمپنی والی سے رابطہ نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے سمپلی پاکستان کی ویب سائٹ ہے امیگریشن اینڈ اس طرح سے کچھ ویب سائٹ ہے، وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو آپ کے سامنے آ جائے گی. امیگریشن کے نام سے ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، وہاں آپ جا کے سرچ کریں تو وہاں جو حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف کنٹریز میں جو جابس وغیرہ آتی ہیں تو وہ وہاں جو ہے ڈسپلے کرتے ہیں، اور جو ہے ویلڈ جو ہے کمپنیز ہیں ان کا بھی ایڈریس دیا ہوتا ہے. تو اگر کوئی آپ میں سے جانا چاہتا ہے تو وہاں پہلے تصدیق کریں، وہاں پہ جو جابس آتی ہیں وہاں سے دیکھ کر آپ جو ہے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں جو ہے آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہی ہے کہ آپ کہیں بھی نہ جائیں اور اپنے 2-4 روپے کی لالچ میں، مطلب کہ کچھ پیسوں کی لالچ میں آپ اپنی فیملی کو، ماں باپ کو، والدین کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور آپ کو جب وہاں اچھا کام نہیں لگتا تو آپ واپسی کے لیے بہت جلدی جو ہے آپ مطلب کہ آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں، آپ کاروبار بہت اچھا ہے. پاکستان اپنا کنٹری جو ہے بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں جو ہے بہت اچھے کاروبار ہیں. آپ تھوڑے سے پیسوں سے بھی جو ہے اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنے ملک میں رہیں، آزاد زندگی گزاریں. وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے تقریباً 2 سال کے اندر تک کچھ بھی وہاں سیلری جو ہے پاکستانی، اگر آپ وہاں جو ہے وہاں کا کرنسی ریٹ یہ ہے کہ اگر یہاں کے 45 روپے تو وہاں کا 1 روپیہ ہے، ٹھیک ہے. زیادہ نہیں، بس اتنا ہی فرق ہے. اور اس کے علاوہ اخراجات اور یہ وہ، اگر بندہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھائے تو اس کے علیحدہ چارجز ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں، خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو آلریڈی مطلب کہ باہر رہا ہو یا مختلف چیزیں اس نے دیکھی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہاں رہنا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور خاص کر جو ہے اسٹوڈنٹس. تو دوستو یہ ساری جو ہے معلومات دینے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ مطلب کہ آپ کو ڈسہارٹ کرنا تھا، بلکہ دوستو آپ کو ریئلٹی کے بارے میں بتانا تھا، کیونکہ بعض لوگ جو ہے ریئلٹی نہیں بتاتے اور لوگوں کو جو ہے اندھیرے میں رکھ کر بہت ساری چیزیں جو ہے اپنی گین کرتے ہیں. اور یہ جو کمپنیز والے ہیں، تو دوستو یہ جو کمپنیز والے ہیں یہ آپ کو ریئلٹی سے اندھیرے میں رکھتے ہیں، آپ کو اصل جو حقیقت ہے اس سے آگاہ نہیں ہونے دیتے، اور آپ کو جسٹ جو ہے سرسبز باغ دکھاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے ان کے چنگل میں پھنس جائیں، اور آپ سے جو بھی وہ پیسہ ہتھیانا چاہے وہ ہتھیا کر آپ کو اس کے بعد مطلب کہ یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے. تو دوستو وہ آپ کو کبھی بھی ریئلٹی نہیں بتائیں گے، اور آپ کو مطلب کہ سرسبز باغ دکھا کر جو ہے آپ سے پیسہ ہتھیانے کی کوشش کریں گے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ریئلٹی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ویڈیو بری لگی کیونکہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جب بھی انسان حقیقت سنتا ہے تو اس کو بہت مطلب کہ وہ برداشت نہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے میں سمجھ رہا ہوں، آپ بہت ہی دبئی کو اچھا دیکھ رہے ہو گے، ٹھیک ہے. ہاں اچھا ہے، حقیقت میں ہے، لیکن میرے دوستو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے محنت مانگتی ہے. آپ ہارڈ ورکنگ کرو گے تو آپ کو وہ چیز اچیو ہو. بعض لوگ جو ہے وہاں یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے مطلب کہ ہم جائیں گے اور ہمیں پیسے بنے بنائے مل جائیں گے یا درختوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایسا بالکل کچھ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. تو آپ نے خود محنت کرنی ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے کام لگا کر، دل لگا کر جو ہے کام کرنا ہے. تو وہاں تقریباً آپ کو تو ہے تقریباً اگر آپ لیبر کیٹیگری میں جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 12 سے 14 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. 12 سے 14 گھنٹے. تو دوستو آپ کو جو ہے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے وہاں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اور جو آسان نہیں ہے. اور وہاں آپ کو 12 سے 14 گھنٹے کی ڈیوٹی میں نہ آپ کو ریسٹ دیا جائے گا، نہ آپ کو مطلب کہ صرف لنچ بریک ہوگا، وہ بھی 15 سے 20 منٹ کے لیے. وہ لنچ بریک بھی آپ نے خود ہی اپنے جو ہے اپنی رقم سے لے کر جو ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں تقریباً ایک ہی روم میں تقریباً 20 سے 25 بندے جو ہے سوتے ہیں، مطلب کہ سوئے پڑے ہوتے ہیں. اور وہاں صفائی کا کوئی خاص نظام نہیں ہوتا. اگر ایک روم ہے تو اس کے اندر 2 واش روم ہوں گے، ٹھیک ہے. مطلب ایک روم میں 14 سے 15 بندے ہیں اور وہ صرف 2 واش روم جو ہے ان کے لیے اور وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بہت ڈیفرنٹ سچویشن ہے جو کہ در حقیقت ایسی
ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ آپ ڈسہارٹ نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے. اور میں بتاؤں آپ کو ایک بات آپ یاد رکھنا کہ جب تک آپ کو جیسی بھی چیز ہو آپ کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسلام جو ہے ہمارا وہ بھی اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بولنے سے ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ. جھوٹ کبیرہ گناہ بھی ہے اور ہمیں سچ بتانا چاہیے. سچ بولنے کا یہ فائدہ ہے اگر یہ کمپنیز والے سچ ہی بتا دیں گے تو ان کا جو ہے بزنس رک جائے گا. تو دوستو آپ کو ریئلٹی کے بارے میں بہت ہی کم پتہ چلے گا اور بہت ہی کم ایجنٹس ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ مطلب کہ ایک چھوٹی سی چوائس ہے، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر اتنی رقم ہے تو آپ 15 دن کے جو ہے نا وزٹ ویزے پہ چلے جائیں دبئی میں. آپ وزٹ ویزے پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے مختلف مطلب کہ چیزیں ہوں گی. اور آزاد ویزے پہ چلے جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ماحول دیکھ لیں گے، آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کا دل کرے گا آپ کو مطلب آپ صحیح سمجھیں گے. تو دوستو اگر آپ کو زیادہ ہی مطلب شوق ہے باہر جانے کا تو آپ وزٹ ویزا پہ چلے جائیں، 15 دن کے لیے چلے جائیں، 1 مہینے کے لیے چلے جائیں. اگر آپ کو ماحول اچھا لگے، وہاں کا جو ہے سسٹم آپ ایکسیپٹ کریں تو آپ 1 مہینے کے اندر، 1 مہینہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، آپ جو ہے 8-10 دن کے اندر ہی آپ کو ریئلٹی سب کچھ پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ وہاں ایزیلی جو ہے رہ سکتے ہیں. اور اس کا یہ بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ ایک دم بڑا کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. جب آپ بعض لوگ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اب ہم نے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار دی ہے، زبردستی مطلب کہ وہ فیصلہ کر دیا، جلد بازی میں فیصلہ کر دیا. تو ایسا جو ہے کرنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ مطلب کہ بہت آپ کو شوق ہے باہر جانے کا، آپ باہر کمانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اس سے پہلے جو ہے کنفرم کر لیں وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کا روزگار کیا ہے، وہاں کی سیلری کتنی ہوگی، وہاں رہائش ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں. آپ جو ہے وہاں جانے سے پہلے کنفرم کرنا بہت لازمی ہے. تو یہ اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ چلے جائیں، وہاں جا کر جو ہے آپ حالات دیکھیں، ٹھیک ہے. وہاں کے ریئلٹی دیکھیں، وہاں کے دوستوں سے ملیں جو مطلب کہ فرینڈز بن جاتے ہیں. اور میرا کزن ہے وہ بھی ایسے ہی گیا تھا تقریباً دبئی میں، تو اس نے وہاں جا کر جو اپنی سی وی ڈراپس کیا مختلف، وہ مطلب کہ ایجوکیٹڈ تھا، اس نے FSc BSc ایسے کوئی غالباً اس کے بعد ڈگری تھی. تو اس نے وہاں جا کے مختلف کالجز میں، سکولز میں، پاکستان انٹرنیشنل سکول ہے وہاں جا کے سی وی ڈراپ کی اور مختلف جگہ پہ وزٹ کیا. تو وہاں جاب مل جاتی ہے اور ایزیلی ملتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو افورڈ کرنا اور وہاں کے اخراجات اور ٹرانسپورٹیشن اور وہاں کا رہن سہن عام جو نارمل بندہ ہے اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ میں نہیں کر رہا کہ آپ جائیں نہ جائیں وہاں، بہت یہ ہے وہ ہے، بلکہ میں آپ کو جو ہے ریئلٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے. جو سب جانتے ہیں پر بتاتا کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے اپنا بزنس کرنے کے لیے. تو بزنس کرنے کے لیے جو ہے آپ کو وہ کمپنیز جو ہے ویزا لگوا دیتی ہیں، باہر بھیج دیتی ہیں، اور آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جاتا. اور بعض کمپنیز بہت کم ہوتی ہیں جو اپنے بیہاف پہ بندے کو جو ہے یہاں سے باہر بھیجتی ہیں. اور زیادہ تر جو کمپنیز ہیں وہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو ان کے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایجنٹس والا کام جو ہے یہ بہت خراب ہے، بہت خطرناک ہے، کیونکہ کمپنی کا ڈائریکٹ پاکستان میں آنا، اگر وہ کمپنی کے ایجنٹس آتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر کمپنی کے ایجنٹس آتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہیں سے جو ریئل ایجنسی کے بندے ہیں وہ کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے ان کو مین پاور پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مطلب کہ خطرے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. اس میں دوستو خطرے والی چیز یہ ہے کہ وہ آپ سے اضافی رقم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ایجنٹس ہوتے ہیں
جو کمپنی سے کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے اتنے بندے یہاں سے پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹس جو ہے آپ سے بھی رقم لے گا، ٹھیک ہے، کمیشن لے گا، اور کمپنی سے بھی کمیشن لے گا. فرض کریں کمپنی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ کا ویزا لگوائیں ہر بندے کا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اگر کمپنی نے 2 لاکھ بتائے تو وہ آپ سے 2.5 لاکھ ریسیو کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ انہوں نے اپنا کمیشن بھی نکالنا ہوتا ہے، اپنی جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. تو آپ کو یہی میں جو ہے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے کمپنی سے کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے. راولپنڈی کا علاقے، راولپنڈی جو ہے سٹی ہے، وہاں پر بہت ساری کمپنیز ہیں جو مطلب کہ سعودیہ کی ہیں، دبئی کی ہیں، اور یو اے کی ہیں. تو جو ان کی باقاعدہ یہاں پر کمپنیز موجود ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے. برائے اس کی کہ اگر آپ سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا دبئی کا ویزا لگوا دوں گا، آپ کو وہاں بھجوا دوں گا، تو وہ اس کا طریقہ کار ایک یہ ہے کہ وہ آپ سے جب وہ ایک بندہ ویزا لگوائے گا تو وہ غیر قانونی طور پر لگوائے گا، ٹھیک ہے. مطلب کہ لیگلی جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہے اور وہ لیگلی کام نہیں کرتے. تو وہ لیگلی جو ہے کام نہیں کرتا، بلکہ آپ کو غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر قانونی طریقے سے آپ کو کبھی وہاں پولیس پکڑ لے گی، اور آپ جو ہے پہلے تو آپ کو تقریباً 6 مہینے تک جو ہے جیل میں رکھا جائے گا. جیل میں رکھنے کے بعد اس کے علاوہ جیل میں رکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کو مختلف جو ہے جرمانے لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کسی غیر قانونی طریقے کی وجہ سے یا مختلف جو ہے کسی آدمی کے گانچے میں پھنس جاتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کمپنی سے کانٹیکٹ کریں، اور جو واقعی وہاں کی یو اے کی، دبئی کی یا پھر سعودی کی کمپنی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کو میں کئی دنوں سے جو ہے سوچ رہا تھا کہ بتاؤں. اور دبئی کے بارے میں آج کل کافی ساری جابس آ رہی ہیں دبئی کی، تو لوگ جو ہے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے دبئی جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن جب ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں اور واپسی کا جو ہے ارادہ کر لیتے ہیں، اور ایسے ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے، اور گھر والوں کا جو ہے لگایا پیسہ بھی جو برباد کرتے ہیں اور واپسی آ جاتے ہیں. تو جانے سے پہلے اچھے طریقے سے آپ معلومات لیں، اچھے طریقے سے سرچ کریں نیٹ پہ، اور سب کچھ لینے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد، اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں تو آپ 15-20 دن کا وزٹ ویزا لگوا لیں. 15 سے 20 دن کا وزٹ ویزا لگوائیں لازمی. اگر آپ وہاں واقعی آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، آپ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، مختلف ویڈیوز ہیں، لوگ آپ کو بتائیں گے یہ ہے، وہ ہے، یہ چیزیں ہیں، اتنی اچھی چیزیں ہیں، یہ ملتی ہے، وہ ملتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں جو ہے وہاں پہ لائف بہت مشکل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لائف بہت ایزی ہے، ہم ایزیلی جو ہے وہاں رہ سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں رہنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ رہ ہی نہیں سکتے، رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے سیٹل ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کافی عرصے تک سیٹل رہتے ہیں، لیکن وہ دل جمی سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے میرا دل نہیں لگ رہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اس طریقے سے جو ہے آپ نہیں کر سکتے، آپ نے افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری معلومات تھی. تو دوستو یہ اہم معلومات تھی جو کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. یہ جو ہے ہر کوئی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے. تو ویزا بنوانے کا اگر آپ کا پروگرام ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، تو سمپلی اس کا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وزٹ ویزا لگوائیں. وزٹ ویزا لگوانے کے بعد، اور اس کے لیے جو ہے نا بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یار ہم باہر جانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس باہر جانے کے لیے نہ تو پاسپورٹ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے پاسپورٹ بنوائیں، اور پاسپورٹ بنوانے کے بعد جو ہے آپ جو ہے مختلف جگہوں پر آپ پاسپورٹ بنوائیں. پاسپورٹ بنوانے کے بھی مختلف جو ہے سیکشنز ہوتے ہیں.
ایک پاسپورٹ جو ہے آپ کو ارجنٹلی ملتا ہے جو کہ کوسٹلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک نارمل پاسپورٹ ہے جو کوسٹلی تو نہیں ہوتا پر اس کی ڈیوریشن جو ہے زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ 15 سے 20 دن کے اندر یا 25 سے 30 دن کے اندر جو ہے آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا۔ اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے بھی کافی لوگ جو ہے بہت مطلب غلط جو ہے وہ راہ لیتے ہیں، وہ ایجنٹ کے تھرو۔ اچھا پاکستانی قوم جو ہے نا یہ ہر وقت شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتی ہے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شارٹ کٹ جو ہے ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے پراپر جو ہے راستہ ہے وہ لیں تاکہ آپ کو صحیح چیزیں آپ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں۔ تو آپ پاسپورٹ آفس ہر سٹی میں موجود ہوتا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ ایزیلی سرچ کر لیں اپنی سٹی کا پاسپورٹ آفس لکھ کر آپ جو ہے گوگل پہ سرچ کریں گے سٹی کا نام بھی لکھ کر، تو آپ کو وہ ایزیلی گوگل میپ پہ شو کر دے گا کہ یہاں جو ہے آپ کا پاسپورٹ آفس ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کر آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں، آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو بے فارم ہونا چاہیے، اور یہ مختلف چیز جو آپ وہاں جمع کرائیں گے اور اس کی جو ہے پیمنٹ دیں گے تو آپ کا جو ہے پاسپورٹ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ بھی کہ کچھ مطلب کہ وہ ہوتا ہے کچھ عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کو ویلڈ کروانا پڑتا ہے، مطلب ویلڈ رہتا ہے اس کے بعد انویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مختلف کرنے سے پہلے کی ہیں، اور آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے جا کر آپ مطلب کہ یہاں سے لیبر میں جانا چاہتے ہیں، ہیلپر میں جانا چاہتے ہیں تو ہیلپر کا کام آپ کو آنا چاہیے۔ کمپنی آپ اگر ویلڈ کمپنی کے تھرو جا رہے ہیں نا تو وہ آپ سے ٹیسٹ لے گی، آپ کا جو ہے ٹیسٹ لے گی اور آپ کو مطلب کہ چیک کرے گی کہ بندہ واقعی کام کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہاں کے جو ویلڈ کمپنیز ہیں نا جو رجسٹرڈ ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ، وہ مین پاور کا جو کام کرتی ہیں وہ بندے کو چیک کرتی ہیں اور اس سے پہلے کام کرواتی ہیں ٹیسٹ کے دوران۔ اگر آپ پینٹر ہیں، ویلڈر ہیں، مشین آپریٹر ہیں، جو بھی ہیں تو آپ سے پہلے کام کروایا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ سے کام کروایا جائے گا۔ اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ کو جو ہے باہر بھیجیں گے، اگر نہیں آتا ہوگا تو آپ جو ہے آپ کو ریجیکٹ کریں گے اور مختلف طریقے سے جو ہے آپ پہ وہ دباؤ ڈالیں گے، آپ سے پوچھیں گے۔ ان کا صرف پریشر ڈالنے کا صرف ایک ہی جو ہے مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے واقعی مطلب کہ اسٹرانگ ہے، باہر کی جو تکلیف ہے برداشت کر لے گا، تو اس کو جو ہے وہ امپلائمنٹ ویزا ایشو کرتے ہیں۔ اگر ایسا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اکھڑ جائے گا یا بھاگ جائے گا تو وہ اگر اکھڑ جائے گا بھاگ جائے گا تو وہ جو ہے کمپنی ویزا پرووائڈ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل طریقہ ہے جو کمپنی جو ہے اپلائی کرتی ہے آنے والے نئے امپلائر پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف چیز تھی، اور کافی جو ہے ویڈیوز بھی میں دیکھتا رہتا ہوں نیٹ پر، اس پہ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ یار آپ کو جابس دبئی میں، یو اے میں ایسے لوگوں نے بڑا بڑا کیا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے ویوز لینے کے لیے اور سبسکرائبر لینے کے لیے، تاکہ ہمیں زیادہ سبسکرائبر مل جائیں، ویوز مل جائیں، تو حقیقت جو ہے لوگوں کو نہیں بتاتے، اور یہ جو ہے بہت غلط بات ہے، اور میں اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ہے ریئلٹی بتانا بہت لازمی ہے، آپ کو حقیقت بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو حقیقت نہیں بتائیں گے تو آپ وہاں جا کر جو ہے بد دعائیں دیں گے، مطلب ایسے آپ سوچیں گے کہ یار ایک بندے نے ہمیں باہر بلوایا ہے اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، اور یہاں کے حالات کے بارے میں، یہاں کے معلومات اس نے بالکل نہیں دی، تو اس وقت جو ہے پچھتانے کا، سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جو ہے آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکے ہوتے ہیں۔ تو مختلف ویڈیوز ہیں، ڈیلی کی ویڈیوز آئی ہوتی ہیں کہ دبئی میں یہ جابس ہیں، وہ جابس ہیں، آپ اپلائی کریں، ہزاروں جابس ہے، سیلری اتنی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو یہ اس میں سے جو ہے نا 90% 90 اینڈ 95% تک جو ہے جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ صرف جو ہے بزنس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ بھی اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں اور یہ کریں، کیونکہ مسلمان جو ہے کبھی دھوکہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو ریئلٹی کے بارے میں بتائیں، حقیقت بتائیں جو حقیقت ہے، تاکہ آپ اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اگر کرنا چاہیں گے تو آپ ویلڈ ہوں گے تو جائیں گے، نہیں تو آپ کہہ دیں گے بھائی نہیں جانا۔ اور کافی لوگ جو ہیں، ایک ساتھی تھے وہ بزنس کرتے تھے یہاں پر، ان کا جو ہے
یہ باڈی جو ہے ڈمپر ان کا بزنس تھا. تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنا لازمی سمجھتا تھا، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ جو ہے آج کل بہت مختلف ویڈیوز بنا کر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور مس گائیڈ کرتے ہوئے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار ہمارے مس گائیڈ کرنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کمپنی سے رابطہ کریں، اور جو ہے امیگریشن کی ویب سائٹ ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو ایزیلی جو ہے آپ کو مل جائے گی امیگریشن کی ویب سائٹ، ٹھیک ہے. وہاں سے آپ جو ہے جا کر معلومات لے سکتے ہیں، اور وہاں پہ کانٹیکٹس دیے ہوتے ہیں، ای میلز دی ہوتی ہیں، وہاں سے آپ ای میل کے تھرو بھی جو ہے کانٹیکٹ کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو اس کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے، ٹھیک ہے. حقیقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو آپ سوچ سمجھ کر اپنا سٹیپ اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے. تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، پیاری لگی ہے، تو اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے. اور اس کو دوستوں میں لازمی شیئر کریں، جو ان دوستوں کے ساتھ اسپیشلی شیئر کریں جو کہ واقعی دبئی جانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو حقیقت پتہ چلے اور وہ سوچ سمجھ کر سٹیپ لیں. آپ جو ہے بہتر یہی ہے، میری سجیشن یہی ہوگی کہ آپ اپنے ہی کنٹری میں جو ہے جو بھی کر رہے ہیں وہی کریں، ٹھیک ہے. آپ باہر جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ 2 سے 4 لاکھ روپے لگا کر باہر جائیں گے، وہاں سے تقریباً آپ 2 سال میں مشکل سے آپ کو وہ 2 سے 4 لاکھ روپے پورا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ وہ واپس لے آئیں گے 2 سال میں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ وہی 2 سے 4 لاکھ روپے لگا کر اپنے ہی ملک میں، اپنے وطن میں بہترین بزنس کر سکتے ہیں، اور اتنا پیارا اور وی آئی پی بزنس کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ فیملی سے دور نہ جائیں. چند روپے کے لالچ میں آپ گھر والوں کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نہ جائیں، ٹھیک ہے. آپ یہیں سیٹل ہو جائیں، آپ کی بیوی بچے ان کے ساتھ رہیں، خوشی خوشی زندگی جئیں، اور جو پاکستانی 2-4 روپے ان میں جو ہے آپ میں پیسوں کی لالچ میں پڑ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، ٹھیک ہے. دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہیں، ٹھیک ہے. چلے دوستو اب اسے اجازت چاہوں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے. تو تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.